السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، میں جب کسی ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ فلسطین پر یہودی اور نصارہ کا قبضہ ہے اور وہاں کے مسلمانوں کو یہودی اور نصارہ ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، تو جب ایسا ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، مسلمانوں کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ فلسطین سے اس لیے محبت مسلمانوں کو کہ فلسطین ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کا سرزمین رہا۔ یہاں بہت سارے انبیاء کرام کا روضہ ہے، جن میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے نجات دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو جس سرزمین پر اپنی سکونت رکھی اور اپنا محراب تعمیر کرایا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین فلسطین پر بیٹھ کر یعنی مسجد اقصی میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرماتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اس شہر فلسطین میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اس مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ، یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، یعنی مسجد اقصی کی طرف داخل ہو جاؤ۔ اس شہر میں کئی معجزات حکم پذیر ہوئے، جن میں سے ایک کنواری بیوی مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا اس شہر کے ایک مقام سفید مینار کے پاس سے ہوگا۔ اسی شہر کے مقام باولود پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ پھر اسی شہر میں ہمارے اور آپ کے چہیتے اور لاڈلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لے کر آئے۔ پھر اس مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائی اور سارے انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی تھے اور میرے آقا امام تھے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے امام بنے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امامت فرمائی۔ پھر اسی جگہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے پھر معراج پر تشریف لے گئے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ ہم اس سرزمین سے محبت کریں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا اللہ کے نبی، اس سرزمین پر یعنی دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کی گئی، یعنی مسجد حرام کو تعمیر کی گئی۔ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد دوسری مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر مسجد اقصی کو تعمیر کی گئی۔ اور اس مسجد کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف 17 مہینہ تک رخ کر کے نماز پڑھائی۔ جیسے ابھی ہم آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ اور اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اقصی 17 مہینہ تک قبلہ رہا ہے، یعنی اس طرف صحابہ کرام اور حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے محبت کرنے کے لیے چیزیں کافی ہیں۔ اس کے بعد سارے فتوحات کو چھوڑ کر یعنی سارے شہر کو فتح کرنے کو چھوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے سنہرے دور میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر یعنی اسلام کے سنہرے دور میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کو
فتح کرنے کے لیے خود چل کر جانا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے آئے اور یہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کر دینا۔ یعنی حضرت عمر کے وہاں پہنچنے سے اور اس کو فتح کرنے سے اور وہاں پر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو اس شہر کا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ سے فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اس شہر کے اصول اور رومیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس لیے مسلمانوں کو جب اس شہر سے انبیاء کرام کا تعلق رہا ہے، اس شہر میں انبیاء کرام کا روضہ ہے، اس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے، یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر تشریف لے گئے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے اس شہر سے محبت کرنا واجب بنتا ہے۔ اس شہر پر اگر مسجد اقصیٰ کو کوئی قبضہ کرنا چاہے، ان پر کوئی اپنا ظلم زیادتی کرنا چاہے، تو ساری دنیا کے مسلمانوں سے کل قیامت کی اگر ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس مسجد کی حفاظت نہیں کی اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا نہ کیا، وہاں کی حکومت سے مانگ نہ کی، تو یاد رکھنا پھر کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جس طریقے سے خانہ اگر مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہم نہیں کر سکے، کل ہو کر اگر کوئی خانہ کعبہ کو کے اوپر کوئی آنچ اٹھائے تو پھر ہمارا اور آپ کا منہ بند ہو جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ دونوں ہے۔ اور حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کی، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بتائیں، اور ابھی جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم زیادتی ہو رہا ہے، ہم اگر حکومت سے پریشان ہیں تو کم از کم اپنے بھائیوں کے لیے یہ دعا تو کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد ہر وقت رات میں تہجد کی نماز ادا کر 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ تو اپنے مسجد کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، وہاں کے مظلوموں کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں پر، وہاں کے معصوم بچے پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے ان کی حفاظت فرما، میرے مسلمان بھائیوں کو فتح نصیب فرما۔ کم از کم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، اور ہر ائمہ کرام سے ایک طالب علم ہونے کے ناطے، ایک انبیاء کرام کے ایک ادنیٰ سا وراثت کا غلام ہونے کے ناطے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے فتح کے لیے دعا کرے، اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ تو ان کی فتح نصیب فرما۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کو سکھائے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، خانہ کعبہ کیا ہے، اور ہمارا کیا حق ہے، اور کون سے انبیاء کرام علیہ السلام کہاں کہاں تشریف لے گئے، بتائے، تاکہ ہمارے اور آپ کے آنے والی نسل ظالم کو منہ توڑ جواب دے سکے، ظالموں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو سکے، اور ان کے سامنے للکار کہہ سکے کہ یہ سرزمین بھی ہماری ہے، یہ کسی ملک اور کسی ذاتی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تک اپنے دوستوں اور احباب تک پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ جن بھائیوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں، ہم مسجد اقصیٰ سے کیوں محبت کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ اتنی بڑی بابرکت مسجد ہے جن کے بارے میں حضور النور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا، ایک نماز ادا کرنا 1 لاکھ نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنا دنیا کی ساری مساجد میں نماز پڑھنے سے، اس مسجد اقصیٰ میں اگر ہم نے 1 وقت کی نماز پڑھی تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اس مسجد کے لیے آپ دعا کریں، اور فتح کے لیے دعا کریں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں تک، اپنے بہنوں تک، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے، تاکہ وہ سب مل کر جان سکے کہ اصل مسجد اقصیٰ کیا ہے اور مسجد اقصیٰ سے کیوں محبت کرتے ہیں۔